ایف بی ایم سسٹم کے اس ماڈیول میں خوش آمدید۔ اس ماڈیول کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو آن گوئنگ مینجمنٹ اور اس پروگرام کی اوور آل سمری کے بارے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں جائزہ دیا جائے۔ سب سے پہلے تو ضروری یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس پورے پروگرام کو اچھی طرح دیکھیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ اس کے اندر آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بھی چیزیں ہم نے کری اس کے بارے میں تھوڑی بہت سمری دے دی جائے اور کچھ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے جائیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اس پورے پروگرام کے اندر ہمیں جو سب سے زیادہ چیز دیکھنی ہوگی، ہینڈل کرنی ہوگی، آرگنائز کرنی ہوگی، وہ ہے اپنے اسپیم کو یا اللیگل چیزوں کو، اسپیم کو مانیٹر کیا جائے۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے وزٹر پریشان ہو جائے، جیسے کہ امیج کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ایک وزٹر کو ایسی چیزیں اس کے سامنے ایسی چیزیں جس کی وجہ سے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے اور آپ کی اسکرین کو بھی بند کر سکتا ہے۔ جیسے کہ فیس بک کے اندر ایگزامپل اس کی کچھ اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ اگر فیس بک کے اوپر مختلف قسم کے اسٹیٹس وغیرہ کی جگہ صرف اور صرف لنک اگر پوسٹ کرتے ہیں، صرف اور صرف لنکس اگر آپ کی پروفائل پہ، گروپ پہ، فین پہ جس کے اوپر اگر بھرے ہوئے ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا لک ایک دم خراب۔ صرف یہی نہیں، وزٹر کو دیکھنے میں بھی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ لنکس وغیرہ اپنے مستقل اب اس میں لنکس وغیرہ ہی پوسٹ کرتے رہے، کوئی انفارمیشن نہیں تھی، کوئی ویڈیو نہیں تھی، کوئی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی چیزیں اگر آپ کے پیج کے اوپر، پروفائل کے اوپر نظر نہیں آئے گی تو ڈیفینیٹلی ایک وزٹر کو اریٹیشنس ہوں گی اور وہ آپ کے پیج کو ڈس لائک کر سکتا ہے، آپ کے گروپ کو ان جوائن کر سکتا ہے یا پھر آپ کے پروفائل کو مارک ایز اسپیم یا پھر اس ٹائپ کی چیزیں بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی پروفائل بنائیں، گروپس، پیجز وغیرہ بنائیں اور اس کو آرگنائز کرنا سیکھیں۔ فیس بک پہ کام کرتے ہوئے آپ چند باتوں کا خاص خیال رکھیں، جس کے اندر سب سے پہلے ضروری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پروفائل بناتے ہوئے آپ اپنا نام یوز کریں، نہ کہ کسی پروڈکٹ کا یا پھر کمپنی کا نام یوز کریں گے۔ اس سے وائلیشن کا بہت خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کی پروفائل بلاک کی جا سکتی ہے۔ سمپلی ایک چیز اور بھی ہے، اگر آپ کسی کو فرینڈ ریکویسٹ دیتے ہیں اور اس کے اوپر اگر میں فار ایگزامپل اگر کوئی بھی وزٹر یا فرینڈ اگر آپ کی اس ریکویسٹ کو رسپانس کرنا چاہے اور اس کے اوپر اگر پروڈکٹ کا نام لکھا ہوا آ رہا ہو بنسبت آپ کے نام کے، تو پھر آپ کے لیے ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کے فرینڈ ریکویسٹ کو ایڈ ہی نہیں کرے گا اور آپ کو بلاک کر دے گا۔ ایک آپ کے لیے نیگیٹیوٹی پیدا ہو سکتی ہے، ایک نیگیٹو رسپانس آپ کو مل سکتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ آف ویو گروپ اور پیجز کے حوالے سے، گروپ اور پیجز کو بناتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھیں، وہ یہ کہ گروپ اور پیجز بناتے وقت نام پروڈکٹ تھیم کی انفارمیشن کے حساب سے رکھا جائے، نہ کہ پروڈکٹ کے نام پہ۔ اس سے وزٹر اٹریکشن اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ گروپس پہ، پیجز پہ اپڈیٹس فریکوینسی رکھیں، مطلب یعنی کہ اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے جو بھی آپ کو فنی اسٹیٹس ملتا ہے، کوئی بھی اچھی لیٹسٹ انفارمیشن ملتی ہے تو وہ اپڈیٹس وغیرہ کرتے رہیں، اسٹیٹس وغیرہ امیجز کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، تاکہ وزٹرز کو آپ کو طرح طرح کا اسٹف ملتا رہے اور وہ آپ کے پیجز کے اوپر لائک ریشیو، جوائن ریشیو بھی بڑھتا رہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ایک پیج بنائیں، پھر اس پہ اپڈیٹس کریں تاکہ جب بھی وزٹرز کو انوائٹ کیا جائے یا انویٹیشن پہنچے تو ان کو آپ کی پیجز پہ تھوڑی بہت بھی انفارمیشن ملے اور وہ ان کو جوائن کرنے میں آسانی ہو اور جوائن کرنے میں انٹرسٹ پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ پروڈکٹ پروموشن کے لیے ضروری آپ اس سے ریلیونٹ فرینڈس کو ڈھونڈیں، ریلیونٹ پیجز کو بھی جوائن کریں، ریلیونٹ گروپس کو بھی جوائن کریں تاکہ آپ کی پریزنس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ سیکشن ہمارا آتا ہے کہ کوالٹی پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسکوپ کرنا ہے، نہ کہ کوانٹٹی پہ۔ مطلب یہ کہ آپ کنسنٹریشن کوالٹی مٹیریل کے اوپر ہوگی، نہ کہ وزٹرز، فرینڈز، فینس کی کوانٹٹی کو بنائے زیادہ سے زیادہ کرنے کی۔ اگر آپ کوالٹی کے اوپر کام کرتے ہیں، مطلب کوالٹی کے اسٹیٹس ہوں، کوالٹی کی امیجز ہوں، کوالٹی کا آپ ڈیٹا لے کر آ رہے ہوں، تو پھر آپ آٹومیٹیکلی آپ کے پاس اس کی کوانٹٹی بھی بڑھتی رہے گی، وزٹرز کی کوانٹٹی بڑھتی رہے گی۔ پھر نیکسٹ آتا ہے یہاں پہ کہ کانسٹنٹلی آپ اپنے کیمپینز کو مینیج کریں، مطلب یعنی کہ اپنے کام کو ویکلی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے۔ جیسے کہ آپ نے منڈے کو پیجز پہ کام کر لیا، طرح طرح کے اسٹیٹس لگا لیے، طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر اپنے پیج کے اندر موڈیفائی کری۔ ٹیوزڈے کو آپ نے ایونٹس الگ الگ بنا لیے جس پہ آپ کا پیج بھی کنیکٹ ہے، آپ کا گروپ بھی کنیکٹ ہوا ہے، پروفائل کے اوپر بھی رپورٹس آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ویڈنسڈے کو آپ گروپ اپڈیٹ کر لیں، طرح طرح کی چیزیں آپ اس میں
بانٹ سکتے ہیں۔ دوبارہ ایک بات یہاں پہ امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں، فرینڈس کو انگیج کریں تاکہ وہ آپ سے جوائن ہو جائیں، آپ سے جڑے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کام کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے، لیکن سکسیس اس میں پکی آپ کی ہی ہوگی۔ پھر نیکسٹ یہ ہے کہ اگر یہ بات یاد رکھی جائے کہ فیس بک یوز کرتے ہوئے آپ ارننگ کر سکتے ہیں، لیکن اور یہ پروگرام ہمارا 100% ٹیسٹڈ بھی ہے، لیکن اگر آپ وائلیشن کی تو ہم اس بات کی کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دیں گے کہ آپ کی ارننگ، اس بات کی کوئی گارنٹی آپ کو نہیں مل سکے گی کہ آپ کی ارننگ ہوگی یا نہیں۔ بار بار یہ بات اس لیے دہرائی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنے کام کے اوپر صحیح طور پہ کنسنٹریٹ کریں، اور اگر آپ نے ایسا کوئی کام کیا تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کا اکاؤنٹ بند ہو اسپیمنگ کی وجہ سے، کوئی پیج آپ کا بلاک ہو اسپیم کی وجہ سے، یا گروپ آپ کا کوئی بلاک کروا دے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی اپنی ذمہ داری کے اوپر ہوں گی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہاں پر آتا ہے وہ ہے شیئر کا۔ شیئرنگ کا مطلب ایسے یہ ہے کہ آپ طرح طرح کی چیزوں کو شیئر کرتے رہیں، لیکن خیال اس بات کا رکھیے گا کہ ارریلیونٹ ویڈیوز، ارریلیونٹ پکچرز شیئر نہ کریں، اور اگر کاپی رائٹڈ اگر مٹیریل آپ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے فیس بک وائلیشن کریٹ ہو سکتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ خیال رکھیے گا کہ شیئرنگ کرتے ہوئے آپ کسی کے بھی ڈیٹا کو کوئی کاپی نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ آپ اپنا مٹیریل یوز کریں۔ فار ایگزامپل آپ اسٹیٹس وغیرہ اپنے بنا سکتے ہیں، کسی کی کوئی بات سن کے کوئی اسٹیٹس گوگل کے یا کسی اور ویب سائٹ سے نکال کے اس کو ری رائٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کی تھیم سے ریلیٹڈ لگے۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنے فرینڈس کو آرگنائز کرنا ہے، جو اسٹیٹس ہو وہ ریلیونٹ ہو، کوالٹی کا ہو، تاکہ لوگ اس پہ آپ کو لائک ریشیو زیادہ سے زیادہ دے سکیں۔ اسی لائک ریشیو کے اوپر ہی ہم اپنا کام ٹوٹلی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک پیج بناتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو لائک ریشیوز وغیرہ مل رہے ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں، آپ کے اسٹیٹس کو لائک کرتے ہیں، آپ کی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، آپ کے پیج کے اوپر بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہو، تو آپ کا جو لائک ریشیو ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس پہ پیج بنانے کے ساتھ ساتھ اس پہ ایک اور آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹاکنگ اباؤٹ کا ایک لنک آتا ہے، جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ وزٹرز آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کے پیجز کے اوپر کتنی زیادہ اٹینشنس آپ کو شو کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ فیس بک پہ کام کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، اس بات کی بھی امپورٹنس پہ خیال رکھا جائے کہ ساری چیزیں آپ کی مینٹین ہونی چاہیے۔ آپ کا ٹائم مینجمنٹ آپ اس کے اندر پرفیکٹ بنا کے رکھیں، مطلب یعنی کہ پرفیکٹ پلان آپ نے کیا وہ کس پروڈکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھیم پہ فوکس رہتے ہوئے کام کریں، اور جو بھی کام کر رہے وہ سارا کا سارا آپ کے تھیم سے ریلیونٹ ہو، تھیم کے مطابق ہو۔ ایف بی ایم سسٹم کے ذریعے سے ارننگ کا سلسلہ صرف اور صرف فیس بک سے تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس سے اگر ٹیکنیکس کو آپ سیکھ لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ سے لوگ متاثر ہوں اور آپ کو اپنا فیس بک پیج بنانے کے لیے بھی دے دیں، اس کی پروڈکٹ پروموشنز کے لیے بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک جاب اسائن کر دی جائے جس کے اندر آپ طرح طرح کے کام کر سکتے ہیں، لیکن بات ساری کی ساری کوالٹی مینجمنٹ کی ہے۔ یہاں پہ اسی بات کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ہم نے کہا تھنک ٹو آؤٹ سورس اور ورڈ کا جو مطلب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ لوگ جو کام اگر آپ ایک چیز آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ فار ایگزامپل پیج اچھی طریقے سے آپریٹ کرنا جانتے ہیں، تو میں آپ کو اپنا پیج دے دیتا ہوں اور آپ کو کوئی بھی ریٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ اس پہ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں، اچھے سے ٹیب لگا دیں، اس پہ تھوڑی بہت بھی اپڈیٹس وغیرہ کر دیں تاکہ پیج جو ہے وہ ایک کوالٹی کا لگے اور اس کے اوپر وزٹرس آ رہے ہوں۔ تو ایسے کام کے لیے ڈیفینیٹلی جابس بھی ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، جس میں زیادہ تر مینجمنٹ کا ہی خیال رکھا جاتا ہے۔ پروڈکٹ وغیرہ کے لنکس کو کریٹ کرنا، پھر اس کے بعد چیزوں کو اس کے اندر اچھی طرح ڈیفائن کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فیس بک کو یوز کرتے ہوئے مختلف ایسے بھی پلیٹ فارمز کو یوز کیا جا سکتا ہے جن سے ارننگ ہو سکتی ہے، جن میں آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، یعنی کہ ایک ای میل اکاؤنٹ اپنا سائن اپ کرتے ہیں اس کے اوپر، اور اسی طریقے سے جو آپ کے پاس فرینڈز ہیں ان کو بھی انٹرٹین کر سکتے ہیں کہ جناب میں اس ویب سائٹ پہ کام کروں، میری ارننگ ہو رہی ہے۔ اگر وہ آپ کے فرینڈز بھی اگر اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کر لیتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ جا کے بنا لیتے ہیں، تو صرف اور صرف اس سائن اپ کے اوپر، مطلب یعنی کہ اس ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ کے فرینڈ نے سائن اپ کیا، آپ کی لنک کے ذریعے سے
ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کی ارننگ ہو سکتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ویسے ارننگ پرپزز کے لیے ہم یہاں پہ زیادہ جو اس ٹائپ کی جو ارننگ ہے سائن اپ میں اس کے اندر odesk.com بھی آتا ہے, elance.com بھی آتا ہے, اور بھی بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پروڈکٹ شیئرنگ کی بات کرتے ہیں, پروڈکٹ سیلنگ کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر موسٹ پاپولر ویب سائٹس clickbank.com ہے, پھر امیزون ہے, اور بھی بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ اپنی پرسنل پروڈکٹس بھی سیل کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ ان کے پروڈکٹ کو سیل کرواتے ہیں ایز این ایفیلیٹ تو آپ کا اس کے اندر کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کی ارننگ کا چانس وہاں سے بھی جنریٹ ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ قیمتی بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی ریئل پاور, یعنی کہ آپ کی اپنی محنت, آپ کا کوالٹی مٹیریل ہے. جو آپ کو ٹیکنیک سکھائی جا رہی ہے ان کو فالو کریں. جو اسٹریٹجیز اس پورے پروگرام کے اندر آپ کو سکھائی گئی ہیں ان کو ایسے ہی فالو کریں. ہو سکتا ہے کہ اس پروسیس کے اندر تھوڑا اس کو سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے, لیکن ارننگ کی شیورٹی ہوگی. فیس بک کا جو اوور آل سسٹم ہے اس کے اندر آپ کا سب سے اہم پروفٹ تب ہی ہوگا جب آپ فیس بک کو ورک سسٹم سمجھیں گے. مطلب فیس بک کو ایز این انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ اس کو آپ کام سمجھ کے کریں, ڈیلی بیسس پہ اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کریں, کوالٹی کو مینٹین کریں گے تب بھی آپ کی ارننگ کی زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. پروگرام ویسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ گارنٹیڈ ہے, ارننگ کی اس میں شیورٹی بھی ہے, لیکن آپ اسٹارٹنگ میں صرف اور صرف ٹریننگ کے اوپر ہی دھیان دیں گے, نہ کہ اپنی ارننگ کے اوپر. آپ پہلے کام کے اوپر دھیان دیں, اپنا ورک پہ فوکس کریں, اپنے ساری چیزوں کو سیٹ اپ کریں, فیس بک وغیرہ سے ریلیٹڈ جو چیز آپ کو بتائی گئی ان سب کو سیٹ اپ کریں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے جب آپ کی ساری چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی پھر آپ ارننگ کے بارے میں سوچ سکیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ پوری جو ویڈیو آپ کو سمری کے طور پہ اور امپورٹنٹ باتوں کے حوالے سے گائیڈ کی جا رہی ہے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کا کام کے ذریعے سے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ ماہانہ اچھی سے اچھی انکم جنریٹ کر سکیں.